أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان گرامی، ولایت الہیہ اور ہماری ذمہ داریوں کے عنوان کے تحت یہ سلسلہ مجالس مسجد علی نیو جرسی میں برگزار ہے، اور آج اس سلسلے کی تیسری مجلس ہے. جو گفتگو میں نے کل شروع کی تھی وہ بہت اہم اور بہت بنیادی گفتگو تھی. اگرچہ عمومی طور پر ہمارے سامعین، میں اس مرکز کی بات نہیں کر رہا، عمومی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے سامعین توحید کے تذکرے سننے کے عادی نہیں ہیں، لہٰذا یہ توحید کی گفتگو تھوڑی گراں اور ثقیل محسوس ہوتی ہے، اور وہ بھی خاص طور پہ ان ایام محرم الحرام میں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جیسا ابھی ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھے جملے کہے کہ توحید اور امام علیہ السلام کی قربانی کا تعلق آپس میں چولی دامن کا ہے. شاہ معین الدین اجمیری نے وہ جو مشہور ربائی کہی تھی، وہ پوری ربائی کی جان اس کے آخری جو مصرع ہے، حقا کے بنا لا الہ است حسین، یعنی لا الہ توحید ہے، اور اس کی بنیاد کون ہے؟ وہ امام حسین علیہ السلام. اور اقبال نے بھی، میں ایک دن بیان کروں گا کہ وہ جو اقبال نے اس کے بارے میں بیان کیا کہ اپنے خون سے نقش لا الہ الا اللہ کو اس صحرا کی ریت پہ اگر کسی نے لکھا ہے تو وہ حسین ابن علی. صرف زبان سے نہیں کہا، اپنے خون سے اس ریت کربلا اور صحرائے کربلا پہ نقش لا الہ جو ہے وہ امام نے لکھا ہے. تو عزیزان گرامی،
توحید جیسا کہ کل عرض کیا اصل دین ہے، یعنی ایک تو ہے نا اصول دین، اور ان 5 اصول کی بھی اصل توحید ہے۔ دین اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ یہی لا الہ الا اللہ ہے۔ محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ، یہ اسی کا پھر آگے تفصیل اور تسلسل ہے، لیکن اصل دین لا الہ الا اللہ ہے۔ چنانچہ سنی اور شیعہ مورخین نے پیغمبر اکرم کا وہ پہلا خطاب جو انہوں نے پہاڑی پہ چڑھ کے مکہ کے اندر جو خطاب کیا تھا، اور جس میں پوچھا تھا کہ اگر میں تمہیں بتاؤں کہ یہاں اس پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر ہے اور وہ تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، یہ مشہور واقعہ ہے نا۔ تو جب وہ ساری گفتگو ہو چکی تو پیغمبر نے حاضرین سے صرف ایک بات کا تقاضا کیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو اور نجات پا جاؤ۔ اور کل جو میں نے 8ویں امام سے حدیث بیان کی وہ بھی یہی تھی، محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ، اور پھر آگے جو کچھ بھی ہے وہ اسی لا الہ الا اللہ کی تشریح ہے اور اسی کی تفصیل ہے۔ وہ اسی لا الہ الا اللہ کی آگے تشریح ہے اور اس کی تفصیل ہے اور اس کے لوازم ہیں، لیکن اصل بات جو اسلام کی ہے اور جو بنیاد ہے وہ یہی توحید ہے۔ کرسچینٹی کے ساتھ ہمارا جو مابہل امتیاز ہے، کئی امتیازات ہیں ہمارے، لیکن جو میجر امتیاز ہے ہمارا وہ کیا ہے کہ وہ ٹرینیٹی کی بات کرتے ہیں اور ہم توحید کی بات کرتے ہیں۔ جو ہمارا مین کنٹراسٹ بنتا ہے، باقی پھر اس کے بعد کی باتیں ہیں، لیکن مین چیز یہ ہے کہ وہ تثلیث کی بات کرتے ہیں، ہم توحید کی بات کرتے ہیں۔ تو ہمارا جو ترہ امتیاز ہے بحیثیت مسلمان کے وہ توحید ہے۔ یہود کے ساتھ بھی ہمارا یہی کنٹراسٹ ہے، قرآن ان کو بلیم کرتا ہے کہ وہ عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور اس طرح کے جو انحرافی ان کے نظریات ہیں وہ بھی جب آپ خدا کو باپ بنا دیں گے اور اس کا بیٹا بنا دیں گے تو وہ خدا خدا ہی نہیں رہے گا، وہ خدا خدا ہی نہیں رہے گا۔ لہٰذا جو ہمارا ترہ امتیاز ہے وہ یہی عقیدہ توحید ہے۔ اور توحید وہ نظریہ ہے عزیزان گرامی کہ جو مسلمانوں کے اندر جس مکتب نے اس کو بیان کیا تھا اور اس کو اس انداز سے بیان کیا تھا کہ اس میں کوئی افراط و تفریط نہ ہو، اور پوری تفصیل کے ساتھ اور پوری تشریح کے ساتھ سب سے پہلی مرتبہ اگر عالم اسلام میں کسی نے توحید پہ خطبہ کہا ہے تو وہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اور وہ تفصیل ہے، لیکن اگر اجمال کی بات کی جائے تو خطبہ فدکیہ میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے، آپ وہ خطبہ جو خطبہ فدکیہ ہے آپ اس کو پڑھ کے دیکھیے، ابتدا میں جناب سیدہ نے توحید کی بات کی اور اس آہنگ کے ساتھ کی ہے اور اس لب و لہجے میں کی ہے اور اس انداز سے کی ہے کہ اگر انسان کو معلوم نہ ہو کہ یہ جناب سیدہ کا خطبہ ہے تو انسان بالکل یہی سمجھے گا کہ یہ بھی امیر المومنین کا خطبہ ہے اور نہج البلاغہ کا حصہ ہے۔ تو ہمارے مذہب کی شان یہ تھی
ہمارے مذہب کا تعارف یہ تھا کہ ہم توحید کے علمبردار تھے، ہم توحید کو بیان کرتے تھے، اور توحید کا تذکرہ، اس تذکرے سے ہماری کتابیں چھلک رہی ہیں۔ آپ پورے عالم اسلام کی کتابیں اکٹھا کر لیں اور اس پہ توحید کے اوپر جتنا مواد ہے اس کو اکٹھا کیجئے۔ یہ جو توحید کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں نا، میرے پاس ان کا سارا لٹریچر اکٹھا ہے، اور توحید کے اوپر جو کچھ کہا گیا ہے پورے ریپیٹیشن کے ساتھ، اول سے آخر تک، وہ ابتدا سے لے کے محمد بن عبد الوہاب تک، اور محمد بن عبد الوہاب سے لے کے آج کے ان کے جو سپوکس مین ہیں ان تک آپ چلے آئیے، تو وہ عشر عشیر بھی نہیں ہے اس لٹریچر کا کہ جو ہمارے پاس توحید کے موضوع پہ موجود ہے۔ نہج البلاغہ چھلک رہا ہے توحید کے خطبات کے اوپر۔ نہج البلاغہ آپ پڑھ کے دیکھیے، اس میں توحید کے وہ مطالب بیان ہوئے ہیں اور وہ معارف بیان ہوئے ہیں کہ جو اور کہیں نہیں ملتے۔ پھر اس کے بعد دعائیہ لٹریچر، یہ دعائیہ لٹریچر آپ دیکھ لیجئے کہ آپ اہل سنت کی جتنی بھی دعاؤں کی کتابیں ہیں چھوٹی اور بڑی اکٹھی کر لیں، اور ان میں ایک دعا جوشن کبیر کے پائے کی ذرا نکال کے دکھائیں۔ آپ یعنی صحاح ستہ سے شروع ہو جائیں اور یہ جو آج لکھی جا رہی ہیں کچی اور پکی روٹی تک چلے آئیں، آپ ان سب کو نکال کے دیکھ لیں، ایک دعا دعائے جوشن کبیر کے پائے کی نہیں ملتی۔ یہ ہمارا امتیاز ہے۔ اور دعائے جوشن کبیر کیا ہے؟ اللہ کے نام ہے۔ اور کتنے گھنٹے لگتے ہیں آپ کو اس دعا کو پڑھتے پڑھتے، اور اللہ کے نام ہیں کہ جو آپ چینٹ کر رہے ہیں اور جو آپ لیتے جا رہے ہیں۔ اور پھر میں نے ایک دفعہ مسجد الحرام میں ایک سفر پہ عمرے کے دوران گیا ہوا تھا، اور مسجد الحرام میں بیٹھ کے 13 رجب کی تاریخ تھی، اور میرے پاس دعائے کمیل تھی، میں پڑھ رہا تھا، دعائے کمیل پڑھ رہا تھا میں۔ ایک عرب میرے پیچھے بیٹھا تھا نزدیک، وہ جیسے جیسے میں دعا پڑھتا گیا وہ میرے قریب آتا گیا، اور میرے قریب آتا گیا، اور میرے قریب آتا گیا۔ اور جب میں نے وہ دعا ختم کی تو وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ یہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ تو میں نے کہا میں دعا پڑھ رہا تھا۔ کہنے لگا یہ کس کی دعا ہے؟ یہ کس کی دعا ہے؟ میں نے کہا یہ اسی کی دعا ہے کہ جو آج کے دن اس گھر میں پیدا ہوا تھا۔ دعائے کمیل کیا ہے؟ آپ پڑھیے اول سے لے کے آخر تک۔ عبد کی معبود کے ساتھ گفتگو ہے۔ عبد اپنے آپ کو جھکا جھکا کے، مسکین مستقین بنا کے، ذلیل و خوار اور بالکل عبد بنا کے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے اس کی بارگاہ ملکوتی میں، جس کو اپنی ذات کا واحد سہارا قرار دے رہا ہے۔ دعائے افتتاح آپ پورا مہینہ پڑھتے ہیں، دعائے ابو حمزہ سیمالی، امام زین العابدین کی پورا صحیفہ سجادیہ کھول کے دیکھیے، مفاتیح الجنان۔ اور پھر یہ صرف چند کتابیں ہیں جو آپ تک پہنچ گئی ہیں، جو کتابیں ہماری لائبریریوں میں پڑھی ہیں، علماء کے پاس، جن کے آپ نے نام بھی نہیں سن رکھے۔ ایک مرتبہ ایک کنونشن ہوا تھا بیپٹسٹ کرسچینز کا یہاں باسٹن میں، اور اس میں وہ انٹرفیتھ بھی تھا، تو اسنا والوں نے مجھے کہا کہ مسلمانوں کو آپ ریپریزنٹ کریں۔ ہم انوائٹڈ ہیں، اسنا کو پارٹنر ہے کنونشن کی، بیپٹسٹ کنونشن ہے، لیکن اس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ریپریزنٹ کریں۔
تو دعا کے اوپر تھا. میں سلیکشنز لے کے چلا گیا صحیفہ سجادیہ سے. میں نے صحیفہ سجادیہ کے چند پیسیجز اس میں پڑھے. یہ مسجد ہے, میں اس میں ممبر پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں. عزیزان گرامی, جیسے ہی میری پریزنٹیشن ختم ہو گئی, وہ جتنے پیسٹر اور جتنے پریسٹ آئے ہوئے تھے وہ لائن میں لگ گئے سارے مجھ سے وہ نوٹس لینے کے لیے کہ یار یہ نوٹس ہمیں دے دو. یہ کیا کمال کا کلام ہے, یہ کس کا کلام ہے. ہمارے پاس تو ان موضوعات پہ بس بائبل میں ایک لائن ملتی ہے, ایک لائن ہے, اس کے آگے کچھ نہیں ہے. اور تم نے اتنا کچھ کوٹ کیا, اتنا پڑھا, یہ کہاں سے پڑھا؟ میں نے کہا ہمارے رسول کے ایک نواسے تھے علی ابن الحسین صلی اللہ علیہ وسلم. تو عزیزان گرامی, ہم اہل توحید تھے, ہم اہل دعا تھے, ہم اہل عبادت تھے, ہم اہل علم تھے, ہم اہل دانش تھے, ہم اہل معارف تھے, ہم فلسفے کا اور علم کا گھر تھے. لیکن عزیزان گرامی, آج کس زوال کا شکار ہو چکے ہیں کہ وہ مذہب کہ جو توحید کے حوالے سے پہچانا جاتا ہو, آج اس کو شرک کے طعنے دیے جاتے. کہ جو نعرے بلند کرتے ہیں علی اللہ اور علی رب, اور یہ میں کوئی اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا, آپ جانتے ہیں, آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیجئے. اور یہ دیہاتوں میں, صحراؤں میں, غاروں میں نہیں, بڑے شہروں کے بڑے مجمعوں میں, بڑے شہروں کے بڑے مجمعوں میں, جہاں ہزار کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں. اور پھر وہ جس انداز سے مجمع داد دیتا ہے, جب ہمیں اہل سنت دکھاتے ہیں نا یہ کلپ, اور ہم کہتے ہیں یہ شیعہ نہیں ہے, یہ بدعقیدہ ہیں, یہ ان کا تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ بکے ہوئے لوگ ہیں, یہ استعمار کے ایجنٹ ہیں, تو وہ کہتے ہیں بھئی ہم آپ کی بات اس صورت میں مان لیتے کہ یہی ایک آدمی پڑھنے والا ہوتا اور یہ چند گنے چونے لوگ سامنے سننے والے ہوتے. تا حد نگاہ مجمع ہے, تا حد نگاہ مجمع ہے. اور یہ ہزاروں کا ہجوم ایک ایک بات پہ کھڑے ہو کے داد دے رہا ہے, تو یہ سارے شیعہ نہیں ہیں. تو عزیزان گرامی, ہمارے لیے جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے. ہماری اس وقت مذہب کی شان اور مذہب کی جان مصیبت میں ہے, اس لیے کہ وہ کہ جو توحید کا تعارف کرواتے تھے, جنہوں نے نوکے نیزہ پہ بھی جا کے قرآن پڑھا تھا, جنہوں نے اپنی جانیں سجدوں میں دی تھیں, آخر اس کی بھی تو کوئی حکمت ہے کہ علی پیدا ہوں تو بھی کعبہ میں, علی شہید ہوں تو بھی مسجد میں, اور شہید ہوں تو بھی سجدے میں, کہ کل کلاں یہ کوئی نہ کہہ سکے کہ علی رب تھے یا علی خدا تھے. اگر خدا تھے, رب تھے, تو مسجد میں کیا لینے گئے تھے اور سجدہ کس کو کر رہے تھے؟ ایک صلوات پڑھیے باواز بل. اور امام حسین علیہ السلام کا بھی خود پڑھتے ہیں کہ سر سجدے میں قلم ہوا. تو سجدہ کس کو کر رہے تھے اگر خود رب تھے؟ اگر خود اللہ تھے تو پھر سجدہ کس کو کر رہے تھے؟ اور پھر وہ ساری دعائیں, اور خود مولا امام حسین علیہ السلام کی دعائیں, ان کا کلیکشن آپ اٹھا کے دیکھ لیں. دعائیں عرفہ تو آپ ہر سال پڑھتے ہی ہیں. اور پھر مولا نے جو دعائیں اس پورے سفر میں, جب مکہ چھوڑا ہے, جب مدینہ چھوڑا ہے, جب مکہ چھوڑا ہے, جہاں جہاں خطبہ کہا ہے, اور پھر عاشور کے دن بھی جو خطبے کہے ہیں, اور جو اس میں راز و نیاز کی باتیں خدا سے کی ہیں, یہ پورا ایک لٹریچر ہے ہمارا جو توحید کے اوپر ہے. لیکن عزیزان گرامی, میں بلیم نہیں دیتا ابتدائی طور پہ, اس کی کچھ وجوہات تھیں. جب ہمارے بعض
بزرگان نے توحید و رسالت کی گفتگو نہیں کی اپنے ممبر سے اور سارا فوکس امامت پہ کیا ہے تو اس کی بھی کچھ ضرورتیں تھیں. اب وہ موجود نہیں ہیں, ہمیں ان کا بھی دفاع کرنا ہے اپنے ان بزرگان کا, لیکن ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو توحید کے معارف تھے, وہ جو نبوت کی باتیں تھیں, وہ ساری کی ساری لوگوں کی نظروں سے محو ہو گئیں, اور ہمارے اوپر الزام لگ گیا کہ ہم توحید کا اقرار ہی نہیں کرتے, توحید مانتے نہیں, نبوت کو مانتے نہیں. مانتے ہیں تو بس ایسے ہی برائے وزن بیت مانتے ہیں کہ وزن کا شعر برابر ہو جائے, شعر کا وزن برابر ہو جائے, ورنہ اصل ہم دل سے جو نعرہ بلند کرتے ہیں پورے زور کے ساتھ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے, وہ صرف نعرہ حیدری ہوتا ہے. نعرہ توحید, نعرہ رسالت بس صرف ایسے یہ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھیے بآواز بلند. تو یہ ہمیں آج اس کی قیمت ادا کرنا پڑ رہی ہے. اور دوسرا نقصان یہ ہوا کہ چونکہ یہ معارف بیان نہیں ہوئے تو لوگ بے خبر رہ گئے, اور پھر یہ کم علم لوگ جب ممبر پہ بیٹھے اور انہوں نے آ کے بندے کا موازنہ اس کے خالق کے ساتھ شروع کر دیا. جرأت کی بھی کوئی حد ہوتی کہ عبد کا موازنہ معبود سے ہو رہا ہے, مخلوق کا موازنہ خالق سے ہو رہا ہے, اور کئی جگہوں پر تو بندے کو خدا سے بھی بڑھا دیا جاتا ہے. کئی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پہ اللہ کو محتاج بنا دیا جاتا ہے بندے کا, کہ اللہ کا بھی گزارا نہیں. تو عزیزان گرامی, جب ایسی بات ہوتی ہے تو پھر اتنی زیادہ داد ملتی ہے, اور جس چیز پہ داد ملے اسپیکر تو وہی پڑتا ہے. اب آپ ساری ذمہ داری اسپیکرز پہ مت ڈال دیں کہ جناب یہ یوں پڑھتے ہیں. آپ جس چیز پہ داد نہیں دیں گے اسپیکر کبھی وہ بات دوبارہ نہیں پڑھے گا. میں بطور اسپیکر کے آپ کو اسپیکر کی نفسیات بتا رہا ہوں. جو بات اسپیکر کو پتہ چل جائے کہ میں کہوں گا تو لوگ بالکل سر نیچے کر لیں گے اور توجہ سے نہیں سنیں گے, اسپیکر بڑا بزدل ہوتا ہے, وہ کبھی وہ بات کرتا ہی. اور اگر اسے یہ پتہ چل جائے کہ اگر میں نے یہ بات کہی تو مجلس کے بعد آ کے لوگ مجھ سے ریفرنس پوچھیں گے, مجھے کنفرنٹ کریں گے, مجھ سے پوچھیں گے, تو وہ بالکل اس موضوع کو چھیڑتا بھی. تو عزیزان گرامی, ساری ذمہ داری آپ ان ذاکرین پہ اور ان اسپیکرز پہ مت ڈالیں, اس میں آپ بھی برابر کے ذمہ دار ہیں. جو ان لوگوں کو بلاتے ہیں, جو ان کو ممبر پہ بٹھاتے ہیں, اور پھر جو ان کو داد دیتے ہیں, جس بات پہ آپ داد دیں گے وہ باتیں پڑھیں گے. لیکن یہ مذہب جو مذہب اہل بیت ہے عزیزان گرامی, فرسٹ آف آل یہ علم کا مذہب ہے, یہ عقل کا مذہب ہے. آپ کی کتاب اصول کافی کتاب العقل سے شروع ہوتی. یہ عقل کا مذہب ہے, یہ منطق کا مذہب ہے, یہ توحید کا مذہب ہے, یہ عبادت کا مذہب ہے, یہ دعا کا مذہب ہے. اور میں وہ 3 جملے ہیں امیر المومنین کے جو کہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں, یعنی سونے کے پانی کے ساتھ بھی لکھے جائیں تو ان کی قیمت ادا نہ ہو. 3 جملے ہیں, مفاتیح الجنان میں بھی موجود ہیں. امیر المومنین کی وہ منظوم مناجات کہی جاتی ہے کہ یہ منظوم مناجات ہے امیر المومنین کی. اب اس سے اندازہ فرمائیے کہ امیر المومنین جو مذہب پیش کر رہے ہیں اس کی روح کیا ہے اور اس کا تعارف کیا ہے. مولا مناجات کرتے ہیں, خدا سے بات کر رہے ہیں مولا امیر المومنین, اور یہ مفاتیح الجنان میں بھی ہے. مولا فرماتے ہیں کفا بھی عزن ان تکون لی ربا, میری عزت اور افتخار کے لیے, میری عزت کے لیے یہی بات کافی ہے. کفا بی عزن, میری عزت کے لیے,
میرے احترام کے لیے، میرے آنر کے لیے یہی بات کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ وَكَفَى بِي فَخْرًا أَنْ أَكُونَ لَكَ عَبْدًا، اور میرے فخر کے لیے، میرے افتخار کرنے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں، میں تیرا غلام ہوں۔ لوگ اپنا افتخار کرتے ہیں نا، میں فلاں نواب صاحب کے خاندان سے ہوں، میں فلاں خاندان سے ہوں، میں فلاں کمپنی سے ہوں، میں فلاں ملک سے ہوں، فلاں قبیلے سے ہوں۔ انسان اپنا تعارف کرواتا ہے نا، تو مولا فرماتے ہیں میرا تعارف تو ہے۔ وَكَفَى بِي فَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا، میرے لیے فخر کی بات یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں انت کما احب، انت کما احب فاجعلنی کما تحب، تو بالکل ویسا ہے، تو بالکل ویسا رب ہے جیسا میں چاہتا ہوں کہ میرا رب ہو۔ اب تو مجھے ایسا بندہ بنا دے کہ جیسا تو چاہتا ہے کہ تیرا بندہ ہو۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے باواز بلند۔ تین جملے ہیں، تین جملے مولا نے اس کے اندر سمندر جو ہے وہ سمو دیا ہے۔ یہ ہے ہمارا مذہب، اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے مولا کا ہمارے ان کے رب سے کیا رشتہ تھا۔ اور پھر جو اپنے آپ کو یہ کہتا ہو انا عبد من عبید محمد، خدا تو خدا رہا، وہ جو یہ کہے کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، وہ یہ کیسے کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں اور میں تمہارا اللہ ہوں اور میں تمہارا خالق ہوں اور میں تمہارا مالک ہوں اور میں تمہارا رازق۔ وہ دعوے کہ جو محمد مصطفیٰ نے نہیں کیے، وہ دعوے جو محمد مصطفیٰ نے نہیں کیے، وہ دعوے علی مرتضیٰ کیسے کریں گے؟ اور جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ انا عبد من عبید محمد۔ تو عزیزان گرامی، اس بات کو سمجھیے، یہ ایام، سوگواری کے ایام، یہ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ ہم کیا تھے اور ہم کیا ہو گئے ہیں۔ اپنا ماضی دیکھیں، اپنا حال دیکھیں، اور پھر دیکھیں کہ ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے۔ ہم تو اگر معصومین آپ یہ کہیں کہ وہ تو معصوم تھے اور ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے، تو بہرحال ہم سلمان فارسی کی کمیونٹی ہیں، ہم ابو ذر غفاری کی کمیونٹی ہیں، ہم مقداد کی کمیونٹی ہیں، ہم کمبر کی کمیونٹی ہیں، ہم مالک اشتر کی کمیونٹی ہیں، ہم کمیل کی کمیونٹی ہیں، ہم حبیب ابن مظاہر کی کمیونٹی ہیں، ہم میثم تمار کی کمیونٹی ہیں۔ تو کم سے کم ہماری ان کے ساتھ ہی کوئی نسبت ہو، ہمارے قول و فعل میں کم سے کم کوئی ان کی ریفلیکشن ہی ہو۔ لیکن عزیزان گرامی، ہم بڑے کوتاہ ہمت ہو گئے ہیں، اور کوتاہ ہمت اس لیے ہوئے ہیں کہ جو یہاں بیٹھتے ہیں وہ صرف میٹھی گولیاں بیچتے، وہ چیلنج نہیں کرتے، کنفرنٹ نہیں کرتے، آئینہ نہیں دکھاتے، اور لوگوں کو ان کے جذبوں کو مہمیز کرنے کی بجائے الٹا ان کو لوری دے کے سلا دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ ہے کہ جو ہم بھگت رہے ہیں۔ انبیاء لوریاں دینے کے لیے نہیں آتے تھے، انبیاء لوگوں کو سوئے ہوں کو جگانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ آپ ایک ایک نبی کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، نبی جگانے کے لیے آتے تھے، سلانے کے لیے نہیں آتے تھے۔ ائمہ لوگوں کو جگایا کرتے تھے، سلایا نہیں کرتے تھے۔ لیکن وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو انبیاء کا وارث سمجھتے ہیں اور ائمہ کا وارث سمجھتے ہیں، وہ لوگوں کو جگانے کی بجائے لوریاں دے دے کے
سلانے کے کام پہ معمور ہو چکے ہیں، ورنہ ہماری قوم جیسی کوئی قوم نہیں ہے۔ ہماری قوم یہ قوم کہ جو جناب زہرا کی دعا سے پیدا ہوئی، کون اس قوم کی ہمسری کر سکتا؟ یہ قوم بڑی مخصوص قوم ہے۔ یہ وہ قوم ہے جس کے بارے میں امام صادق فرماتے ہیں کہ یہ تم عام لوگ نہیں ہو، ہماری مٹی سے، تم ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق ہوئے ہو، وہی مٹی جس سے ہم خلق ہوئے ہیں، اس سے جو مٹی بچی تھی اس سے ہمارے شیعہ خلق ہوئے۔ تو ہمارے ہاں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، ہمارے ہاں صرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے، متوجہ کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو متنبہ کرنے کی ضرورت ہے، توجہ دلانے کی ضرورت ہے، چیلنج کرنے کی ضرورت ہے، مہمیز کرنے کی ضرورت ہے ان کے جذبوں کو۔ پھر اسکائی از ناٹ دا لمٹ۔ سلمان ہی کے بارے میں کہا تھا نا، جب قرآن میں آیت اتری تھی کہ اگر تم لوگ ساتھ نہیں دو گے تو اللہ ایک اور قوم پیدا کر دے گا۔ تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون سی قوم ہوگی؟ کہا یہ سلمان کی قوم ہوگی، کہ اگر ایمان وہاں ثریا ستارے کی جگہ پہ چلا جائے گا تو یہ وہاں سے بھی جا کے لے آئیں گے۔ تو الحمدللہ ہم وہ قوم ہیں عزیزان گرامی، ہم بڑی سخت جان قوم ہیں، ہم نے بہت سختیاں دیکھی ہیں، طوفانوں سے گزرے ہیں، خون اور آگ کے دریا سے گزرے ہیں۔ ہمارے خون سے دیواریں بنائی گئی ہیں، ہمارے خون سے وہ جو لے کے گارا بنا کے دیواریں چنی گئی ہیں۔ شیعہ شعراء جیسے شاعر کسی اور قوم نے پیدا نہیں کیے، شیعہ خطباء جیسے خطیب کسی اور قوم نے پیدا نہیں کیے، شیعہ علماء جیسے عالم کسی اور قوم نے پیدا نہیں کیے، شیعہ عزادار جیسا کوئی ایسا کمیٹڈ عزادار کوئی دوسری قوم نہیں پیدا کر سکی۔ یہ سب کچھ ہمارے پاس ہے، صرف جگانے کی ضرورت ہے، لوگوں کو متوجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر جگا دیا جائے اور متوجہ کر دیا جائے تو یہ قوم، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ جب آئمہ کی بچی ہوئی مٹی سے خلق ہوئی ہے تو اب اندازہ فرمائیے کہ پھر اس قوم میں پوٹینشل کتنا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے بابا جی۔ بہت تفصیلی بات ہو گئی، لیکن میں چونکہ اس موضوع کو آج ختم کرنا چاہتا ہوں اور کل آگے ایک منزل بڑھنا چاہتا ہوں، توحید کی گفتگو کو میں آج مکمل کرنا چاہتا ہوں، تو اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں نوٹ لکھ کے لایا تھا کافی تفصیلی، مگر اب تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اجمالاً میں ذکر کر دیتا ہوں کہ یہ توحید، پہلے تو یہ ہے کہ یہ صرف ایمان باللہ کی بات نہیں ہو رہی، صرف اللہ پہ ایمان رکھنا اور ہے، اور اللہ کو ایک ماننا اور ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ صرف یہی نہیں ہے کہ وی بلیو ان گاڈ، ہاں وی بلیو ان ون گاڈ اینڈ ان ایچ ایسپیکٹ، ہر ایسپیکٹ سے اس کی وننس کے ہم قائل رہیں، قول میں بھی اور عمل میں بھی۔ یہ ہے توحید۔ اور علماء نے توحید کی 10 قسمیں بیان کی ہیں، 10 قسمیں ہیں توحید کی، اور اگر اس پہ اشرح پڑھنا چاہے کوئی تو 10 مجلسیں تو صرف توحید کی قسموں پہ پڑھی جا سکتی ہیں۔ میں آج صرف ہر قسم کے لیے ایک آیت لے کے آیا ہوں، ایک آیت، جب قرآن مجید میں کئی آیتیں، ابھی تو حدیث کوئی نہیں لایا۔ اگر ہر قسم کے اوپر جو حدیث ہے، جو خطبات ہیں آئمہ کے، اگر وہ کوٹ کیے جائیں تو یہ سلسلہ 9 ربیع الاول تک چل سکتا ہے۔ اور ایک زمانہ تھا جب یو پی کے اندر بزرگ علماء، ہمارے بزرگ علماء توحید کے اوپر اشرے پڑھا کرتے تھے، آج تک وہ ذخیروں میں، کتابوں میں وہ چیزیں موجود ہیں کہ بزرگ علماء توحید کے اوپر 40 مجلس پڑھا کرتے تھے۔ لیکن اب یہ ہے کہ ایک مجلس بھی ہمیں
توحید کے موضوع پہ زیادہ لگتی ہے. ایک صلوات پڑھیے باواز والا. بہت اختصار کے ساتھ توحید کی جو 10 قسمیں، چونکہ یہیں پہ ہم مار کھاتے ہیں جب ہم ڈیٹیلز میں نہیں جاتے. اور وہ انگریزی میں کیا جملہ ہے کہ وہ ڈیول از ان ڈیٹیلز. آپ جب مار کھاتے ہیں تو ڈیٹیلز میں مار کھاتے ہیں، ورنہ الحمدللہ سارے کہیں گے ہم تو سارے اللہ کو مانتے ہیں. پتہ نہیں مولانا کو کیا ہو گیا، یہ کیا سمجھنے لگے ہیں کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے. ہم تو سب اللہ کو مانتے ہیں، ہمارا تو اللہ پہ یہ عقیدہ ہے. لیکن عزیزان گرامی جب آپ ڈیٹیل میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں مگر توحید کو نہیں مانتے. جب میں کہہ رہا ہوں ہم، تو ہماری مراد عام لوگ ہیں، عوام ہیں. اور توحید کی وہ جو ڈیٹیلز ہیں ان میں وہ لوگ آپ دیکھیں گے کہ وہ غلطیاں کرتے ہیں. یعنی زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ وہ توحید کے قائل ہیں، لیکن ان کا ایکشن، ان کا عمل وہ توحید کے مخالف ہے. پہلی قسم توحید کی توحید در ذات ہے، یعنی یہ اعتقاد کہ اللہ اپنی ذات میں ایک ہے، یکتا ہے، وننس ان بینگ، کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے. اور اس کے اوپر بہترین ریفرنس خود سورہ قل ہو اللہ ہے، جس کا نام ہی سورہ یونٹی ہے یا وننس ہے. سورہ توحید، اس کا نام بھی سورہ توحید ہے. قل هو اللہ احد، واحد بھی نہیں کہا. عربی زبان میں یہی عربی زبان کی نزاکتیں ہیں کہ واحد بھی اگر کہا جاتا تو احتمال ہو سکتا تھا کہ کوئی دوسرا کم سے کم ممکن ہے. ٹھیک ہے کہ ہے نہیں لیکن امکان ہے، لیکن لفظ احد سے وہ احتمال اور وہ امکان بھی ختم ہو جاتا. قل هو اللہ احد، احد واحد کے بعد اسنان ہوتا ہے، لیکن احد کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ وہ ہے کہ بس احد ہی رہے گا، اس کے بعد آگے دو کا تصور بھی نہیں. اپنی ذات میں وہ ایک ہے. لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی شے نہیں ہے، وہ کسی کے مانند نہیں ہے، کسی کے جیسا نہیں. جب وہ کسی کے جیسا نہیں ہے تو اس جیسے بنانے کی کیا ضرورت؟ جب وہ کسی کے جیسا نہیں ہے تو پھر اس کے جیسے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی کو اس کے جیسا بنانا نہیں چاہیے. دوسری توحید کی قسم ہے توحید در خالقیت. توحید در خالقیت کا مطلب یہ ہے کہ خالق وہ بھی صرف ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا خالق نہیں. خالق یعنی کریٹر، جو اوریجنل کریٹر ہے وہ صرف ایک ہے. اب تفصیل کا وقت نہیں ہے، ورنہ وہ شبہ جو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں احسن الخالقین، ذاکری یہیں سے جنم لیتی ہے، یہ بھی شاعری ہوتی. وہ جی پھر اگر ایسا ہے تو خالقین احسن الخالقین کیوں ہوا؟ تو ہر زبان کا اپنا محاورہ ہوتا ہے. عربی زبان میں جب کسی کو پریز کرنا ہو نا ایٹ دا اٹ موسٹ لیول، تو پھر کہنے کا مقصد یہ کہ اگر کوئی اور خالق بھی ہوتے اور کتنے ہی خالق کیوں نہ ہوتے تو یہ خالق احسن الخالقین ہوتا. یہ پریز کرنے کا ایک انداز ہے کہ کوئی خالق ہے نہیں، لیکن اگر کوئی خالق ہوتے بھی تو یہ خالق احسن الخالقین ہوتا. اور یہیں سے خیر الرازقین کو بھی سمجھ لیجیے. یہ عربی زبان کا انداز ہے، ایک محاورہ ہے، اس کا سٹائل ہے اٹ موسٹ پریز کا، مبالغہ کا، نہ یہ ہے کہ اور بھی کوئی خالق. تو سورہ رعد میں آیت ہے قل اللہ خالق کل شیء. قرآن مجید کی آیت ہے. اللہ کون ہے؟ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق اللہ ہے. لہٰذا کسی اور کو خالق
نہیں مانا جا سکتا۔ الا لہ الخلق والامر، یا سورہ فاطر میں ہے ہل من خالق غیر اللہ، یہ استفہام انکاری کہلاتا ہے، یعنی کویسچن پوچھا جا رہا ہے نفی کے انداز میں کہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی خالق ہے؟ یہ سوال اللہ نہیں پوچھ رہا، اللہ بیسیکلی نیگیٹ کر رہا ہے، لیکن اسے استفہام انکاری کہا جاتا ہے۔ تیسری قسم توحید کی ہے توحید الربوبیت۔ توحید الربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ کو رب مانا جائے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا رب نہیں ہے، کوئی پروردگار نہیں ہے، کوئی پالنے والا نہیں ہے، کوئی تدبیر امر کرنے والا نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی میسٹر نہیں ہے۔ اگر مالک اور میسٹر ہے تو وہ صرف اللہ ہے۔ اور اس کے لیے کیا ہے؟ سورہ انعام کی آیت ہے قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء۔ سورہ انعام ہے، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب مان لوں؟ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہوا رب کل شیء، جبکہ وہی ہے ہر چیز کا اور ہر شے کا رب۔ یہ تو قرآن کی آیت ہے بھائی، جو بتا رہی ہے کہ ہر شے کا رب صرف اللہ ہے۔ چوتھی قسم توحید کی ہے توحید در الوہیت، یعنی صرف اللہ ہے کہ جو اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی پرستش کی جائے۔ عبادت اور پرستش صرف اللہ کی ہوگی، وہی ہے کہ جو الہ ہے، وہی ہے کہ جو معبود ہے۔ اور اس کے لیے کیا ہے؟ ایک تو آپ خود کلمہ ہی ہے آپ کا، آپ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ پھر سورہ طٰہٰ کے اندر آیت ہے انما کے ساتھ، انما کی میں تشریح پہلی مجلس میں کر چکا ہوں، انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہوا، کہ تمہارا اللہ، تمہارا الہ اللہ ہے، تمہارا معبود اللہ ہے، الذی لا الہ الا ہوا، جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی ایک اکیلا معبود۔ تو عبادت، پرستش وہ صرف اللہ کی ہے، اور یہ ہے توحید در الوہیت۔ پھر اس کے بعد ہے توحید در اطاعت، نمبر 5۔ اطاعت بھی اصل میں صرف اللہ کے لیے ہے، اطاعت اصل میں صرف اللہ کے لیے ہے، یا پھر اس کے لیے کہ جس کی اطاعت کا حکم خود اللہ دے۔ اب رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت جو ہے وہ ان کی اطاعت نہیں ہے، اصل میں وہ بھی اطاعت اللہ کی ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ ان کی اطاعت کرو۔ اور قرآن مجید میں آیتیں ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یا ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ تو اطاعت بھی ہم کسی اور کی نہیں کر سکتے، صرف اللہ کی، اور یا جن کی اطاعت کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ پھر ہے توحید در استعانت، مدد مانگنا۔ ہم ہر وقت مدد کے طلبگار ہیں، اور جب زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو بہرحال اس وقت زیادہ تڑپ ہوتی ہے مدد مانگنے کی، ہر طرف دوڑتے ہیں، ہر کسی سے مانگتے ہیں، ہر دروازے پہ دستک دیتے ہیں۔ لیکن اللہ نے وہ آیت تو اس سورے میں رکھ دی جو ہم ہر روز پڑھتے ہیں اور ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اور کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب وقت نہیں ہے، لیکن ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ اس سے ہمارا اور وہابیوں کا فرق، وہابی اس آیت کو لے کے
بالکل انکار کر دیں گے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگی جا سکتی، مگر ہم اہل بیت کے ماننے والے ہم کہتے ہیں کہ مدد اصل میں تو اللہ ہی سے مانگی جاتی ہے، لیکن اللہ نے خود وسیلہ بنانے کا حکم دیا ہے۔ اور اگر کسی سے، اللہ کے ولی سے، اللہ کے ہاں جن کی وجاہت ہے، جو وجیہ ہیں عند اللہ، اگر ان سے بطور وسیلہ مدد کے لیے کہا جائے تو یہ عین اللہ سے مدد مانگنا ہے، یہ ان سے مدد مانگنا نہیں ہے۔ توسل ہمارے مذہب کا حصہ ہے، ہم دعائے توسل پڑھتے ہیں، ہم وسیلہ کے قائل ہیں، لیکن بطور وسیلہ کے، وہ وسیلہ ہے ہمارا عند اللہ، لیکن اصل میں مدد اللہ کرتا ہے اور اسی سے مانگنا چاہیے۔ اور اس کا بھی جو صحیح طریقہ ہے، امام محمد تقی علیہ السلام نے کی حدیث، ایک معروف حدیث ہے، مولا فرماتے ہیں جب تمہیں کوئی حاجت ہو، جب کوئی بہت بڑی حاجت ہو تو تم ایسا کرو کہ میرے بابا کی زیارت کے لیے طوس چلے جاؤ، امام رضا کی زیارت کو جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، اور پھر مولا کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے اللہ سے دعا کرو اور میرے باپ کا واسطہ دو، میرے باپ کا واسطہ دو اور اللہ سے اپنی حاجت مانگو، اللہ میرے باپ کے صدقے میں، میرے باپ کے وسیلے سے تمہاری حاجت تمہیں دے دے گا۔ یہ بہترین طریقہ ہے حاجت کو مانگنے کا، وسیلے سے، کہ وسیلہ بھی جب بنائیں تو اصل میں خطاب اللہ سے ہو رہا ہے، مانگا اللہ سے جا رہا ہے، لیکن بطفیل محمد و آل محمد، بتصدق محمد و آل محمد، اہل بیت محمد کے صدقے میں خدایا ہماری مشکلوں کو برطرف فرما، خدایا ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، خدایا ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، خدایا ہماری حفاظت فرما۔ دعا خدا سے مانگ رہے ہیں، واسطہ اور وسیلہ محمد و اہل بیت محمد کا دے رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے بابا۔ ساتویں قسم توحید در دعا ہے، دعا بھی جیسا کہ ابھی بیان کیا ہے اللہ سے مانگتے ہیں۔ 8ویں قسم توحید کی توحید در توکل ہے، توکل بھی صرف کس پہ کیا جاتا ہے؟ اللہ پہ۔ سورہ مائدہ میں ہے علی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اگر اہل ایمان ہو تو صرف اللہ پہ توکل کرو۔ اور سورہ زمر میں کیا ہے؟ قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، کہہ دو کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، اور اسی پہ توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے۔ تو توکل بھی اللہ کی ذات پہ ہے۔ اور آخری 2 قسمیں عزیزان گرامی، میں بہت اختصار سے گزرا ہوں، ان میں تفصیل تھی بہت ساری، توحید در خوف اور توحید در رجا۔ ڈر بھی ہمیں اصل میں اگر کسی سے ہونا چاہیے تو صرف خدا سے ہونا چاہیے، خدا کے علاوہ کسی سے مومن کو نہیں ڈرنا چاہیے۔ اور امید بھی اگر مومن کو کسی سے رکھنا چاہیے تو وہ صرف اللہ سے رکھنا چاہیے۔ اور دونوں کے حوالے ہیں قرآن مجید میں، خوف کا آل عمران میں ہے فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو تو۔ پوری دنیا تمہارے مقابلے میں اکٹھا ہو جائے، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لہذا ان سے ڈرنے کی بجائے مجھ سے ڈرو۔ اور امید بھی کوئی کچھ نہیں دے سکتا جب تک کہ اس کا اذن نہ ہو، جب تک اس نے لکھا نہ ہو آپ کے لیے، جب تک وہ آپ کا مقدر نہ ہو۔ میز پہ بھی آ جائے، ہاتھ میں بھی آ جائے، منہ میں اسی وقت جائے گا اگر وہ آپ کے لیے اس نے لکھا ہے۔ اپنی امیدوں کا مرکز بھی صرف خدا کی ذات کو بناؤ۔
تو یہ 10 قسمیں ہیں عزیزان گرامی، اور ان کا تفصیل آپ خود مطالعہ کر لیجئے گا، لیکن ان ساری قسموں کا جو نتیجہ نکلتا ہے، توحید کے نتیجے میں انسان کو تقویت ملتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا توحید کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، انسان کے اندر طاقت آتی ہے، توکل جب پیدا ہوگا، جب ڈرنا صرف اسی سے ہے، جب امید صرف اس سے رکھنی ہے، تو پھر انسان ہر کسی سے نہ ڈرتا ہے، نہ ہر کسی سے امید رکھتا ہے، نہ کسی سے خوف زدہ ہوتا ہے، اسی کے ذات پہ توکل ہے، اسی کے ساتھ جینا اور مرنا ہے۔ جب وہی سب کچھ ہے تو پھر انسان کے اندر ایک بہادری پیدا ہوتی ہے، انسان کے اندر شجاعت پیدا ہوتی ہے، انسان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک بے نیازی پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر۔ اور اگر اس کو کسی نے دیکھنا ہو تو وہ کربلا میں آ کے دیکھے۔ ٹھیک ہے کہ ان کی تعداد تھوڑی ہے، یہ 72 ہیں صرف، اور یہ بھوکے بھی ہیں اور پیاسے بھی ہیں، لیکن عزیزان گرامی طاقت کا تجسم اگر توحید کی صورت میں کسی نے دیکھنا ہے تو شب عاشور آ کے کربلا میں دیکھے۔ دنیا کی اگر یہ کوئی اور قوم ہوتی اور 3 دن کی بھوکی اور پیاسی ہوتی اور اس صورتحال میں ہوتی کہ اتنی بڑی فوج نے اس کو گھیرا ڈالا ہوا تھا، راستے بند ہو چکے تھے ہر طرف سے، بچے العطش العطش کی آوازیں بلند کر رہے تھے، تو دل چھوڑ چکے ہوتے، وہاں سے دوڑنے کے بہانے تلاش کر رہے ہوتے، کمپرومائز کے لیے تیار ہو چکے ہوتے، بیعت کر لیتے۔ آج دیکھ رہے ہیں نا پاکستان کی صورتحال، آپ ایک دھمکی آئی، ایک آپ کا پیسے دینے والا پیچھے ہٹا تو پوری قوم رونے پہ آئی ہوئی کہ ہمارا کیا ہوگا، ہمارے قرض کا کیا ہوگا، پیسے کا کیا ہوگا، اپرچونٹی کا کیا ہوگا، نوکریاں چلی جائیں گی، دنیا خطرے میں پڑ گئی۔ صرف ابھی ہوا کچھ نہیں، لیکن یہ ہے انسان کی حالت۔ اور وہاں کربلا میں کیا ہے کہ پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، اتنی بڑی فوج اسلحہ لے کے آپ کو گھیرے میں لے کے بیٹھی۔ توحید کے نتیجے میں عزیزان گرامی اگر وہ قوت جو آپ دیکھتے ہیں نا امیر المومنین کی تلوار میں، وہ شجاعت جو امیر المومنین کی آپ دیکھتے ہیں، وہ امیر المومنین کوئی ریسلر نہیں تھے، کوئی پہلوان نہیں تھے۔ امیر المومنین کی خوراک، امیر المومنین کی غذا، آپ جانتے ہیں کہ جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا کھاتے تھے، وہ اتنی تھوڑی غذا کھانے والے امیر المومنین کی اتنی طاقت کہ وہ خیبر کا دروازہ اکھاڑ لیں اور اپنے ہاتھوں پہ اس کو لے آئیں۔ یہ طاقت توحید کی طاقت ہے، یہ توکل بر خدا کی طاقت ہے، یہ مخلوق کو کچھ نہ سمجھنے کی طاقت ہے، یہ ذوالفقار کی طاقت، یہ حیدر کرار کی طاقت، یہ عباس علمدار کی طاقت، یہ کربلا والوں کی طاقت، یہ خدائی طاقت ہے۔ جب انسان خدا سے متصل ہو جاتا ہے، اس سے وصل ہو جاتا ہے، تو پھر عبد کی طاقت نہیں، معبود کی طاقت آ جاتی ہے۔ پھر وہ ہاتھ اس کا ہاتھ نہیں رہتا، وہ ید اللہ بن جاتا ہے، وہ اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے، وہ اللہ کا چہرہ بن جاتا ہے، وہ اللہ کی زبان بن جاتا ہے، وہ اللہ کا نمائندہ بن جاتا ہے، اس لیے کہ وہ فنا فی اللہ ہو گیا ہے۔ یہ ہے توحید کا فائدہ۔ یہ صرف اس کو بیکار اور بے مقصد گفتگو نہ سمجھیے گا، اس پہ اتنی محنت کی ہے صرف اسی لیے کہ طاقت کا سرچشمہ یہی عقیدہ توحید ہے۔ وہ انبیاء کے جو اکیلے کھڑے ہو جاتے تھے پوری قوم کے سامنے، وہ اس لیے کہ ان کا خدا کی ذات پہ توکل ہوتا تھا۔ اور یہ جو کربلا والے آ گئے ہیں تو وہ اللہ کی ذات پہ توکل کر کے آئے ہیں، وہ کوفہ والوں کے اوپر توکل کر کے نہیں آئے تھے۔ کوفہ کے بارے میں تو مولا کو راستے میں بتا دیا گیا تھا۔ فرزدق نے کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا نا کہ دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ کہا یہ مجھے پہلے سے معلوم ہے، ہم کوفہ والوں پہ توکل کر کے نہیں جا رہے، ہمارا توکل اللہ پہ، ہم تو اس وعدے کو پورا کرنے جا رہے ہیں جو عالم زر میں ہمارے نانا نے کر دیا تھا، اس وعدے کو پورا کرنے جا رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی آج اگر ہم کربلا کی
یاد مناتے ہیں اور کربلا والوں کی یاد منا رہے ہیں، تو کربلا والوں کی یہ طاقت، یہ بہادری، یہ شجاعت، یہ جذبہ، یہ ولولہ، یہ صبر، یہ رضا، یہ سب اسی عقیدہ توحید کا نتیجہ ہے۔ اور چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بچے ہی نہیں، جوان ہی نہیں، یہاں تو بوڑھے بھی جوانوں سے بڑھ کے۔ آج ہم جس شہید کا تذکرہ کرنے چلے ہیں وہ کوئی جوان نہ تھا، ایک پیر سال، ضعیف، بوڑھا، رسول کا صحابی۔ اندازہ فرمائیے جس نے رسول کو دیکھا تھا، تو آج 50 سال کے بعد کربلا میں وہ عالم پیری میں ہے، لیکن وہ حسین نے اس کو اپنا میسرے کا انچارج یعنی علمدار بنایا ہے لشکر کے ایک حصے کا۔ جو پورے لشکر کے علمدار تھے وہ تو ابو الفضل العباس تھے، لیکن میسرہ پہ حبیب ابن مظاہر اور میمنہ پہ زہیر ابن قین، ان دو حضرات کو اپنا علمدار بنایا تھا اور ان کو ان کا سربراہ بنایا تھا ان دو حصوں کا۔ عزیزان گرامی، جب ہر طرف سے فوجیں آ رہی تھیں نا، ابن زیاد ہر روز نئے دستے بھیج رہا تھا، نئی فوج آ رہی تھی کربلا کے اندر، تو جناب زینب نے جناب امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ بھیا یہ ہر روز فوجیں آ رہی ہیں اور ابن زیاد کی طرف سے آ رہی ہیں، عمر سعد کی فوج بڑھتی چلی جا رہی ہے، آپ بھی تو کسی کو بلائیے، آپ بھی تو کسی کو خط لکھیے، آپ بھی تو کوئی اپنی مدد منگوائیے۔ تو کہتے ہیں کہ مولا نے کہا کہ ایسے جب حالات ایسے ہو جائیں تو پھر کوئی مدد کو نہیں آتا۔ کہا نہیں، پھر بھی کوئی تو ہوں گے آپ کے ایسے ماننے والے، آپ کے محب، کہ جن کو آپ بلائیں۔ تو جناب زینب کے اصرار پہ مولا نے ایک خط لکھا تھا، من حسین ابن علی الی حبیب ابن مظاہر رجل فقی، مرد فقیہ حبیب ابن مظاہر، یہ خط حسین ابن علی کی طرف سے ہے، میں اس وقت اپنی بہنوں، اپنی بچیوں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ دشمن کے نرغے میں ہوں، کربلا میں، آ سکتے ہو تو آ جاؤ۔ یہ خط لے کے قاصد گیا، رات کا وقت تھا، دروازے پہ دستک دی، حبیب ظاہراً کھانے کے لیے بیٹھے تھے کہ آواز دے کے پوچھا کہ من علی الباب، دروازے پہ کون ہے؟ انہوں نے ذرا دھیمی آواز میں کہا کہ انا برید الحسین، حسین کا ایلچی ہوں، حسین کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ بس یہ سننا تھا، فوراً اٹھے، آئے، اندر لے کے آئے، خط کھولا، پڑھا، فوراً چوما، ماتھے سے لگایا اور پھر اس کو پڑھ کے رکھ دیا۔ بیوی نے پوچھا کہ حبیب یہ خط کس کا ہے؟ کہا میرے مولا حسین ابن علی کا خط ہے۔ کہا اس میں کیا لکھا ہے؟ مولا نے کیا لکھا ہے؟ کہا کہ مولا کہتے ہیں میں یہاں کربلا میں گھر گیا ہوں، آ سکتے ہو تو آ جاؤ۔ تو بیوی نے گھبرا کے پوچھا کہ حبیب پھر تم کیا کرو گے؟ تو اب جو عام طور پہ بیان ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ حبیب نے کہا کہ سوچتا ہوں، بڑی خطرناک صورتحال ہے، سوچتا ہوں، سوچ کے کوئی فیصلہ کرتا ہوں۔ بس یہ سننا تھا کہ وہ عورت جو ہے حبیب کی بیوی، وہ جوش میں آ گئی، وہ کہنے لگی کہ حبیب ایسا کرو کہ یہ میری چادر اپنے سر پہ رکھ لو اور یہ اپنا امامہ مجھے دے دو، اور اگر تمہیں سوچنا ہے نا ابھی کہ تم نے فرزند زہرا کی مدد کے لیے جانا ہے یا نہیں، تو تم گھر پہ بیٹھو، میں جا رہی ہوں۔ یہ سننا تھا کہ حبیب نے کہا کہ اے مومنہ، میں تو صرف تمہیں ثواب میں شریک کرنا چاہ رہا تھا، میں چاہ رہا تھا کہ تم بھی اپنے جذبات کا اظہار کر کے ثواب میں شریک ہو جاؤ، ورنہ یہ ہو سکتا ہے کہ حبیب بلائے اور حبیب نہ جائے۔ یعنی کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ حسین بلائیں اور حبیب نہ جائے؟
اپنے غلام کو کہا کہ ایسا کرو، تم گھوڑا لے کے شہر سے باہر نکل جاؤ، فلاں جگہ پہ چل کے انتظار کرو۔ شہر میں پابندیاں تھیں، ناکہ بندیاں تھیں، پولیس کے پہرے تھے، گھوڑے کو لے کے یوں حبیب رات کو نہیں جا سکتے تھے۔ کہا تم گھوڑا لے کے چپکے سے نکل جاؤ، فلاں جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ، میں نکل کے چھپتے چھپاتے وہاں آ جاؤں گا اور پھر میں گھوڑے پہ کربلا چلا جاؤں گا۔ اب روایت کہتی یہ ہے کہ وہ گھوڑے کو لے کے غلام آ گیا اس جگہ پہ۔ حبیب گھر سے جب نکلے تو دیکھا ہر طرف پہرے ہیں، ہر طرف پولیس کھڑی ہے، ہر طرف محافظ کھڑے ہیں، اور اگر حبیب یوں ان کے سامنے چلے جائیں گے تو گرفتار کر لیے جائیں گے۔ لہذا چھپ چھپ کے احتیاط سے آتے آتے حبیب کو کافی دیر ہو گئی۔ جب کافی دیر ہو گئی اور حبیب آئے تو غلام گھوڑے سے یہ کہہ رہا تھا کہ اے راہوار، اے گھوڑے، اگر میرے مالک کا ارادہ بدل بھی گیا ہے نا، اور اگر حبیب نہیں بھی آئیں گے تو میں سوار ہو کے تیرے اوپر کربلا چلا جاؤں۔ بس جب یہ سنا نا اور پیچھے سے حبیب پہنچ گئے تھے تو حبیب نے ایک منہ کیا کربلا کی طرف اور کہنے لگے ہائے مولا، کیا یہ حالت ہو گئی کہ اب غلاموں کو بھی آپ کے اوپر رحم آ رہا ہے اور ترس آ رہا ہے۔ حبیب گھوڑے پہ سوار ہوئے، غلام کو کہا ہم نے تمہیں آزاد کیا، اب تم جاؤ اور ہم جا رہے ہیں۔ اس نے کہا جب تک میں غلام تھا آپ کے ساتھ تھا، اب آپ نے آزاد کر دیا، مجھے یہیں چھوڑ رہے ہیں، کیا مجھے سعادت میں شریک نہیں کرنا چاہتے؟ میں چاہتا ہوں میں آپ کے ساتھ جاؤں، میں فرزند رسول کی مدد کو آپ کے ساتھ جاؤں۔ حبیب نے اس کو ساتھ بٹھایا، کربلا کی طرف چل دیے۔ وہ جس کریم نے بلایا تھا نا، اور اس کے پاس تو شہداء کے نام کا محضر تھا، معلوم تھا حبیب آئیں گے، اپنا اتنا بھروسہ تھا، بھروسے کے ساتھ بلایا تھا۔ جب دور سے گرد و غبار اٹھتا ہوا دیکھا، ایک مرتبہ عباس سے کہا عباس جاؤ تمہارا مہمان آ رہا ہے، جاؤ میرے حبیب کا استقبال کرو۔ عباس اٹھے، علی اکبر اٹھے اور کئی صحابہ اٹھے، آگے بڑھ کے گئے۔ حبیب کا مقام جانتے تھے، صحابی رسول ہیں، حسین کے اتنے قریبی ساتھی ہیں۔ آگے جب گئے نا استقبال کرنے کے لیے، جب آوازیں بلند ہوئیں سلام جواب کی، یہ آوازیں خیمے تک پہنچیں۔ جب خیمے تک پہنچیں سوال ہوا کہ یہ کون آیا ہے؟ جب پتہ چلا نا کہ حبیب آئے ہیں اور حسین کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں، ایک مرتبہ زینب نے کنیز سے کہا کہ جاؤ ہماری طرف سے حبیب کو سلام کہو، اور حبیب کو کہو حبیب بھائی تم ایسے وقت پہ آئے کہ جب تمہاری اب کوئی خاطر بھی ہم نہیں کر سکتے، اور ہمارا سلام قبول کرو۔ ارے زینب کا سلام آنا تھا، حبیب نے اپنے سر سے امامہ اتار کے زمین پہ پھینک دیا اور کہا کیا یہ وقت آنا تھا؟ فاطمہ کی بیٹیوں نے مجھ ایسوں کو سلام کہلوا کے بھیجنے تھے۔ عزیزان گرامی، حبیب آ گئے، حبیب مولا کے دستے راست بن گئے، اور اب اس کے بعد اگلے جتنے دن بھی ہیں عاشورہ تک جو مقام ابو الفضل العباس کا ہے نا اہل بیت کے اندر، اصحاب کے اندر، وہی مقام ہے حبیب ابن مظاہر کا۔ یعنی ادھر ابو الفضل العباس ہیں، ادھر حبیب ابن مظاہر ہیں، یہ مولا کے ساتھ ساتھ ہیں، یہ دو سینئر موسٹ ہیں، یہ مولا کے سب سے بڑے الچی ہیں، یہ مولا کے سب سے بڑے نمائندے ہیں، قدم قدم پہ مولا کے ساتھ ہیں۔ اور عاشور کے دن جب وہ نماز کا وقت آیا نا، اور ابو ثمامہ سیداوی نے کہا مولا نماز کا وقت آ گیا ہے، معلوم ہے تھوڑی دیر میں ہم بھی ان اپنے ساتھی شہیدوں کی طرح شہید ہو جائیں گے، مگر مولا چاہتے ہیں زندگی کی آخری نماز آپ کے ساتھ باجماعت پڑھ کے جائیں۔ بس مولا نے آسمان کی طرف دیکھا، کہا ہاں ابو ثمامہ ھذا اول وقتھا، یہ نماز کا اول وقت ہے، تو نے نماز کو یاد کیا، جعلک اللہ من المصلین، اللہ تمہیں نمازیوں میں سے اٹھائے، نمازیوں میں سے شامل کرے۔ کہا حبیب جاؤ ان سے کہو تھوڑی دیر جنگ کو بند کر دیں تاکہ ہم نماز پڑھ لیں۔ حبیب گئے، نماز کی درخواست لے کے
تھوڑی دیر جنگ کو بند کر دو، میرے مولا نماز پڑھ لیں۔ لیکن حبیب کا یہ کہنا تھا، یہ حسین جو تھا، حسین بن نمیر بہت گستاخ تھا، گستاخی کرنے لگا، کہنے لگا حسین جتنی نمازیں پڑھ لیں حسین کی نماز قبول ہی نہیں ہے، حسین باغی ہو چکے ہیں، حسین جب تک بیعت نہیں کرتے امیر المومنین کی حسین کی کوئی نماز قبول نہیں ہے۔ بس یہ سننا تھا، حبیب کے صبر کے بندھن ٹوٹ گئے، حبیب ایک مرتبہ بے قابو ہو گئے، حبیب نے حملہ کر دیا اس حسین کے اوپر، حسین کے اوپر حملہ کر دیا کہ تیری یہ جرات کہ تو حسین کی نماز کی توہین کرے اور تو یہ کہے کہ تیری نماز تو قبول ہے مگر فرزند رسول کی نماز قبول نہیں ہے۔ یہ وہاں پہ جنگ ہوئی عزیزان گرامی، حبیب ابن مظاہر اسی جنگ میں وہیں شہید ہو گئے، نماز سے پہلے حبیب ابن مظاہر شہید ہو گئے، نماز بعد میں قائم ہوئی، اجازت لینے گئے تھے نماز کی مگر نماز تو کی اجازت نہ مل سکی، مگر حبیب کی لاش آئی، جب حبیب کی لاش پہ حسین آئے، حسین ایسے ہی آئے حبیب کی لاش پہ جیسے ابو الفضل العباس کی لاش پہ گئے تھے، اور اسی انداز سے جیسے ابو الفضل العباس کی لاش پہ حسین روئے تھے حبیب کی لاش پہ بھی روئے، اور حبیب کہ تو بھی ہمیں چھوڑ کے چلا گیا، ارے میں نے تو تمہیں اپنا علمدار بنایا تھا میسرہ کا، حبیب تم ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ میں کہتا ہوں مولا آج ابھی حبیب گئے ہیں، آپ تیار ہو جائیے، تھوڑی دیر کے بعد عباس آئیں گے آپ کے پاس اجازت لینے کے لیے، اور آپ کی آخری ڈھارس، آپ کی آخری امید ابو الفضل العباس بھی القمہ کے کنارے پانی لاتے لاتے اس دنیا سے چلی جائے گی۔ مولا ابھی حبیب گئے ہیں، تھوڑی دیر میں اکبر چلے جائیں گے، تھوڑی دیر میں قاسم چلے جائیں گے، اور تھوڑی دیر میں ابو الفضل العباس چلے جائیں گے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔